الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چوتھے پارے کا چوتھا رکوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، کافروں کو شکست ہوئی، 70 سردار ان کے قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے، تو انہیں بہت غصہ تھا۔ اگلے سال یعنی سن 3 ہجری میں 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے وہ آئے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کے جنگ لڑے یا شہر سے باہر نکل کے جنگ لڑے۔ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کے جنگ لڑے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر جنگ لڑے، باہر نہ نکلے۔ اور بھی کئی لوگوں کی رائے تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو زیرہ پہن کر اسلحہ لے کر باہر تشریف لائے، تو بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رائے پسند نہیں آئی اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں رہ کے لڑیں، تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہر میں رہ کے لڑیں تو ہم تیار ہیں، اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی جب ایک بار اسلحہ اٹھا لے تو بغیر لڑائی کے اسلحے کو رکھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اب تو ہم باہر نکل کے احد کے میدان میں جا کے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی 2 آیات میں اسی کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ، کہ احد کی لڑائی کے لیے آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلی کا اپنے گھر سے نکلے، پھر احد کے میدان میں پہنچ کر تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہ پر، جس طرح صفیں بنا لی جاتی ہیں یا بعض خاص جگہ ہوتی ہے کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، تم یہاں بیٹھ جاؤ، تم یہاں بیٹھ جاؤ، اس طرح آپ ڈیوٹیاں لگا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جب مدینہ سے نکلے تو 1000 کی تعداد تھی، احد کے میدان کے قریب پہنچے تھے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ 300 منافقین کو لے کے واپس ہو گئے، اب صرف 700 صحابہ رہ گئے اور دشمن 3000۔ اس موقع پر صحابہ میں سے بھی 2 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے، کہاں 700 کہاں 3000، ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ، یہ 2 قبیلے تھے، ان کے لوگوں نے ارادہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ ہمت طائفتان منکم، تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ بھی ہمت ہار جائیں یعنی واپس چلے جائیں، لیکن واللہ ولیہما، ان کا دوست، ان کا کام بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں سے وہ وسوسہ نکال دیا
اور ثابت قدم کر دیا، لہذا واپس نہیں گئے، وہ بھی میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ حالات بھی بڑے مشکل حالات تھے، تو اس لیے اللہ نے صحابہ کو ہمت دلانے کے لیے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے نا کہ بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بدر کے میدان میں 1000 کافر اور مسلمان 313، تو اللہ نے مومنوں سے فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، تو نبی نے پھر مومنوں کو بتایا کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتے اتار کر۔ تم 313 ہو، لیکن اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے گا۔ پھر جنگ کے دوران ایک افواہ یہ اڑائی کافروں نے کہ ابھی مکہ سے ایک اور قافلہ آ رہا ہے اور اب ہم اکٹھے ہو کر یکدم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ جب یہ خبر صحابہ میں پھیلی تو اس کے بدلے میں اللہ نے یوں فرمایا، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیا، ویأتوکم من فورہم ھذا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر اچانک حملہ کیا، تو یمددکم ربکم، پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتے بھیج دے گا، مصومین، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور گھوڑے بھی ایسے ہوں گے کہ جن کی پیشانی پر نشان ہوگا۔ گھوڑوں میں خوبصورت گھوڑا وہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کا جسم کالا ہو اور پیشانی پر سفید بال ہوں، یا گھوڑا سفید ہو اور پیشانی پر کالے بال ہوں تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 5000 فرشتے بھیج دوں گا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں تو ہم نے دیکھا بھی، بعض صحابہ نے فرشتوں کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ بدر کے میدان میں ہماری مدد کے لیے جو فرشتے اترے تھے انہوں نے پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اس لیے جمعیت علماء اسلام والے پیلی پگڑی باندھتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جو فرشتے اترے تھے انہوں نے پیلی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اور پھر صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یوں تجربہ کیا کہ ہم کسی کافر کی طرف تلوار اٹھاتے تھے، ابھی تلوار وہاں پہنچتی نہیں تھی، گردن پہلے کٹی ہوتی تھی، وہ فرشتے مار دیتے تھے ان کو۔ تو یہ جو خوشخبری سنائی کہ 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے بھیجوں گا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہیں خوش کرنے کے لیے ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، وگرنہ اصل مدد تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، فرشتے نہیں مدد کریں گے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ 3000 فرشتے 5000 فرشتے، اصل تو رب حکم کر دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ عقیدہ پختہ رکھنا ہے، کبھی یہ نہ ہو کہ کل کو سمجھو کہ فرشتوں نے مدد کی تھی جیت گئے، نہیں، اللہ کی مدد آئی، جس ذریعے سے بھی آئی اللہ کی مدد آئی، اور اللہ چاہے گا تو فتح دے گا، نہیں چاہے گا تو فتح نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے اور یہ رسوا ہو کر واپس جائیں، یعنی ان کو شکست ہو اور باقی ڈر کے بھاگیں اور رسوا ہو کے جائیں۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر پہلے حملے میں صحابہ کامیاب ہوئے، کافر بھاگ اٹھے۔ ایک پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو بٹھایا ہوا تھا کہ یہاں بیٹھے رہو، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ اب جب صحابہ نے کافروں پہ حملہ کیا، انہیں شکست ہوئی تو بھاگے، اور جب وہ بھاگ گئے تو صحابہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تو جو پہاڑی پر صحابہ تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا جنگ ختم ہو گئی نیچے اترو، بعض نے کہا نہیں، جب تک نبی نہیں بلائیں گے ہم نہیں جائیں گے، اختلاف ہو گیا۔ اکثر صحابہ اتر آئے کہ جنگ ختم ہو گئی،
کافر جا رہے تھے تو اسی پہاڑی کے قریب پہنچے تو ان کی نظر پڑی کہ پہاڑی پہ تو تھوڑے بندے ہیں، انہوں نے ان کو شہید کیا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ کے پھر نیچے آئے تو صحابہ کا رخ دوسری طرف تھا، جس طرح آپ سب قبلہ رخ بیٹھے ہیں، پیچھے سے دشمن حملہ کرتے تو کون سا پتہ چلتا ہے؟ تو یوں جب حملہ ہوا تو 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تمام صحابہ زخمی۔ اب صحابہ آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں، ظاہر ہے اچانک حملہ ہو تو بندہ سنبھلنے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا اور آپ پیچھے کو ہٹے تو ایک گڑھا تھا، اس میں گر گئے، آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے، پیشانی سے خون نکلا۔ پھر آپ جب اس گڑھے سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ حال کرے؟ اس پہ اللہ نے پھر یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یعنی آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی؟ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ او یتوب علیہم، اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے توبہ کی توفیق دے دے، اللہ چاہے ان کو عذاب دے دے، یہ ظالم ہے، عذاب کے مستحق ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ وہ اللہ کا ہے، اب اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا بھی رحم کرنے والا بھی۔ اب دوبارہ آواز لگائی گئی تو پھر صحابہ جمع ہوئے، جمع ہو کر پھر کافروں پہ حملہ کیا، پھر کافروں کو بھگا دیا، تو یوں پھر احد کے میدان میں دوبارہ فتح حاصل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لا تأکلوا الربا، سودی لین دین نہ کرنا، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جہنم اصل میں کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافروں والا کام کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن اصل جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی، اس لیے کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کام کرتا ہے جو کافروں والا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا اور کسی کی سفارش پر معافی بھی نہیں مل رہی تو پھر وہ جہنم میں جائے گا جب تک رب چاہیں گے اسے سزا دیں گے، پھر اس کے بعد ایک نہ ایک دن کلمے کی برکت سے جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ مسلمان آ جائے گا جنت میں، لیکن اس سے پہلے جو جہنم میں اگر سزا بھگتنی پڑ گئی تو وہ بہت مشکل ہے۔ کافر تانا دیں گے مسلمانوں کو، جہنم میں ہوں گے کافر بھی مسلمان بھی، تو بعض کافر یہ تانا دیں گے تم نے تو کلمہ پڑھا تھا نا، تو تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں، چلو ہم نے تو نہیں مانا نبی کو، اللہ کو نہیں مانا، ہم تو جہنم میں آ گئے، تم نے تو مانا تھا نا تو تم بھی جہنم میں، تو تم میں ہم میں کیا فرق رہا؟ یہ تانا دیں گے بعض کافر۔ اس تانے کے بعد اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اللہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے بندے کو کوئی تانا دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تیزی دکھاؤ یعنی کوشش کرو، مقابلہ کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، کہ ایسے کام کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور جنت حاصل کرنے کی طرف دوڑو۔ جنت بھی وہ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ صرف چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ اعدت للمتقین، اور جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کا معنی جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ آج ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، جبکہ اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ حالات اچھے ہیں زیادہ خرچ کر دیں گے، حالات خراب ہے تھوڑا کر دیں گے، لیکن کرتے ضرور ہیں۔ اللہ کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں یہ پہلی صفت ہے متقیوں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کا آنا یہ عیب نہیں، یہ مرد کی ایک خوبی ہے کہ غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معافی کرتے ہیں۔
اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی علی ہے، والد کا نام بھی علی، امام حسین کے بیٹے کا نام بھی علی، علی بن حسین۔ یہ عرب میں رواج ہے کہ اپنی اولاد کا نام دادے کے نام پہ رکھتے، آج بھی رواج ہے، دادے کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتے۔ تو یہ جو علی بن حسین ہیں، یہ وضو کر رہے تھے اور باندی وضو کرا رہی تھی، تو وضو کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ برتن پانی والا چھوٹا اور وہ ان کے اوپر گرا، کپڑے بھیگ گئے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا اور غصے سے دیکھا تو باندی بھی تو اس زمانے کی تھے نا، آج کہتے بادشاہوں کو قرآن نہیں آتا، اس زمانے کی باندیاں اور غلام بھی قرآن سمجھتے تھے۔ اسے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے۔ آپ نے جو غصے کی نظر ڈالی تھی نیچے کر لی کہ میں نے غصہ پی لیا، تو کہنے لگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو غصہ پیتے نہیں ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی بن حسین نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ صاحبزادہ آج جوش میں ہے، رحمت اس کی ہے، تو فوراً پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت علی بن حسین نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے برا کام کیا، کوئی بے حیائی کا کام یا کوئی گناہ کا کام، پھر ان کو اللہ یاد آیا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، مسلسل وہ گناہ نہیں کرتے، ہو گیا کبھی تو معافی مانگ لی، تو ایسے لوگوں کو اللہ بدلہ یہ دے گا کہ اللہ ان کی مغفرت کا اعلان کرے گا، ان کو جنت دے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کو بہترین اجر ملے گا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بڑے واقعات گزر چکے، زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن کریم بیان ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ جو متقی ہیں وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بیان ہے۔ تو بیان سن کر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد قرآن سن کر یا قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستے پہ چلنا، اور نصیحت حاصل کرنا کہ انسان گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، اصل مقصد یہ ہے قرآن کریم کا۔ پھر اللہ نے دوبارہ غزوہ احد کے حالات کو شروع کیا، فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارنا، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم رہو گے۔ اگرچہ تعداد تھوڑی ہوگی، 700 ہے، لیکن گھبرانا نہیں، غلبہ تمہارا ہوگا۔ پھر فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں، یعنی احد کے میدان میں سارے صحابہ زخمی، تو فرمایا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو ایسے زخم تو بدر کے میدان میں ان کو بھی تو پہنچے تھے، ان کے بھی تو 70 قتل ہوئے تھے، تمہارے اس جنگ میں 70 شہید ہو گئے۔ تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو اللہ لوگوں میں پھیرتا رہتا ہے، یعنی کبھی فتح دے دی، کبھی اسی کو شکست ہو گئی۔ جس طرح کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، کبھی اسی کو غریب کر دیتا ہے اور غریب کو مالدار کر دیتا ہے۔ تو یہ دن اللہ تعالیٰ لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، اس لیے اگر 4 پیسے اللہ دے تکبر نہ کرنا، کیا پتہ یہ حالات بدل جائیں، اور اگر غریب ہو تو مایوس نہ ہونا، ہمیشہ حالات ایسے نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل کر تمہیں مالدار کر دے، تو اللہ کر سکتا ہے۔ جس طرح بر صغیر میں ایک بادشاہ گزرا ہے محمود، ایاز اس کا غلام تھا، تو ایاز جو غلام تھا اس کو پھر اس نے وزیر بنایا، لوگ حسد کرتے تھے، بہت ساری باتیں اس کی مشہور ہیں، لیکن ایک بات صرف اتنی کہ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ بادشاہ نے کہا محمود، بادشاہ نے کہا ایاز میرے لیے انگوٹھی بناؤ، چاندی کی انگوٹھی، اور یاد رکھیے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے جس کا زیادہ سے زیادہ وزن
3.5 ماشے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور 1 انگوٹھی صرف جائز ہے، زیادہ بھی نہیں۔ یہ بعض ہوتے ہیں نا ہر انگلی میں انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ غلط ہے، 1 انگوٹھی جائز ہے، اور وہ بھی چاندی کی۔ اور سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ تو جو سسرال والے اپنے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اگر شوق ہے انگوٹھی پہنانے کا تو چاندی کی پہناؤ، اور یا جیسے گھڑی پہنا دیتے ہیں ٹھیک گھڑی پہنا دو، سونے کی انگوٹھی نہ پہناؤ۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ انگوٹھی بناؤ چاندی کی، وہ بنا کے لے آیا۔ انہوں نے کہا اس پہ ایک جملہ لکھو، لیکن جملہ ایسا ہو کہ خوشی کی حالت میں جب پڑھوں تو خوشی چلی جائے، اگر میں غم زدہ ہوں اس کو پڑھوں تو میرا غم چلا جائے، ایسا جملہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کتنا سمجھدار تھا غلام، اس نے انگوٹھی کے اوپر صرف یہ لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب وہ انگوٹھی پہن کے رکھتا، جب بہت خوش ہوتا تو نظر انگوٹھی پڑتی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہمیشہ خوشی نہیں رہنی، تو فوراً نارمل حالت میں آ جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، آج رب نے خوشیاں دی، 4 پیسے دیے، یہ مت سمجھو ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کیا پتہ یہ وقت گزر جائے اور غربت آ جائے پھر، اور جب کبھی پریشان ہوتا تو انگوٹھی دیکھتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، پریشانی ہمیشہ کی تھوڑی ہے۔ کیسا عجیب جملہ لکھا۔ یہ جملہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں پہ لکھ لیں، جیسے بھی حالات ہیں بس یہ دل کہے کہ یہ حالات بھی گزر جائیں گے، اچھے ہیں تو تکبر نہیں کرنا، برے ہیں تو مایوس نہیں ہونا، کیا پتا آج کا غریب کل کا مالدار ہو، آج کا مالدار کل کا غریب ہو۔ اسے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن ہیں جن لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ جو احد کے میدان میں ایسے حالات پیدا کیے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان والے کون ہیں، اور بعض جو شہادت مانگ رہے تھے ان کو شہادت مل جائے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کے دل بھی صاف ہو جائیں اور کافروں کو اللہ مٹا دے، اسے ایسے حالات پیدا کیے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھا، ہم سمجھتے ہیں میں جو مرضی کرتا رہوں، بس ساری مدد اللہ کی میرے ساتھ ہو، اور بھئی کلمے کے بعد آزمایا جائے گا کہ کلمے میں پکا ہے یا کچا ہے۔ ہماری قوم کا تو ویسے بھی مزاج ایسا ہے، چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے، جو کل تک جانے دینے کے وعدے کرتے تھے آج سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا۔ جو پارٹی حکومت میں ہو اس کے ساتھ، جب حکومت گئی اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ صرف دینی جماعتوں کو اللہ نے جذبہ دیا ہے کہ جیلیں بھی برداشت کرتے ہیں، مارے بھی کھاتے ہیں، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹتے۔ یہ دینی جماعتوں کو اللہ نے جذبہ دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ابھی آزمانا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ ابھی آزمائے جاؤ گے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ اور تم میں سے بہت سارے وہ تھے جو پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، بدر کے میدان میں بعض صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی، تو اب وہ صحابہ کہتے تھے اب اگر جہاد ہو تو ہم اس میں لڑیں اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے۔ تو اس پہ فرمایا کہ تم میں سے بعض موت مانگتے تھے، تو اب تم اپنے آنکھوں کے سامنے موت دیکھ رہے ہو تو اب ڈرتے کیوں ہو؟ تو یہ سمجھا دیا کہ احد کے میدان میں جو حالات پلٹا ہوئے ہیں، پہلے فتح پھر شکست پھر فتح، اس میں بہت ساری حکمتیں تھی رب کی طرف سے، اللہ نے آگے کے لیے بھی ٹرین کرنا تھا کہ یہ حالات اس طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے احد کے میدان میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بھی سبق کے طور پر بیان فرمائے کہ یہ سبق سمجھ لو کہ کبھی فتح ہوگی تو ساتھ ہی شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح ہمیشہ نہیں ملا کرتی اور ہمیشہ ناکامی بھی نہیں ہوتی، اور یہ تو ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے وقتی فتح پر جشن نہ منانا اور وقتی شکست پر افسردہ نہ ہونا، بس رب کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو اور یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہو۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بہت مارتے پیٹتے تھے مکہ میں، 13 سال بہت مارے کھائی، تو کسی نے کہا بلال تو ہر وقت احد 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 کہتا ہے کہ اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک، تیرا اللہ تیری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت بلال نے کہا میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ بلال اپنے دعوے میں پکا ہے کہ کچا ہے۔
تو جو مومن کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائش سے گھبرا جائے اور وہ ایمان چھوڑ جائے تو وہ تو ناکام ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہم پہ آتی رہتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے کیسی شان ہمیں دی کہ مسلمان کو اللہ کے نبی سے فرمایا اگر اس کے سر میں درد ہو تب بھی اللہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کو بخار چڑھ جائے تب بھی اللہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔